اس دنیا میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھولے نہیں جاتے بلکہ اور بھی گہرے راز بن جاتے ہیں۔ آج آپ جانیں گے ان واقعات کے بارے میں جو صرف کہانی نہیں، ایک خوفناک حقیقت ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے ایک سنسان جنگل کے درمیان ایک پراسرار قلعہ کی۔ نہ سرحد کے قریب، نہ کسی شہر کے آس پاس، بس ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگ دن میں بھی جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے ہوسکا کیسل، جسے لوگ آج بھی دوزخ کا دروازہ یعنی گیٹ ٹو ہیل کہتے ہیں۔ اس قلعے کے نیچے ایک ایسی گہری کھائی ہے جس کے بارے میں صدیوں سے یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں سے شیطانی مخلوق باہر نکلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کھائی سے عجیب چیخیں، سائے اور آوازیں آتی تھیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ راتوں کو غائب بھی ہونے لگے۔ اس لیے پرانے زمانے میں اس کھائی کو پتھروں اور سیمنٹ سے بند کیا گیا اور اس کے اوپر یہ قلعہ بنایا گیا تاکہ جو چیز نیچے ہے وہ کبھی باہر نہ آ سکے۔ اس قلعے کی بناوٹ بھی عام قلعوں جیسی نہیں۔ یہاں کئی دروازے اور کھڑکیاں ایسی ہیں جو کسی طرف کھلتے ہی نہیں، بس بند دیواروں میں بنی ہوئی ہیں۔ کئی راستے بغیر کسی انجام کے ختم ہو جاتے ہیں اور نیچے کا وہ حصہ جہاں اصل کھائی کو بند کیا گیا تھا آج بھی سیل ہے۔ جب قلعہ بنایا جا رہا تھا تو ایک قیدی کو پیشکش کی گئی، اگر تم اس کھائی میں جاؤ اور بتاؤ کہ اندر کیا ہے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اسے رسی کے زیر نیچے اتارا گیا، لیکن چند لمحوں بعد وہ زور سے چیخا اور جب واپس لایا گیا تو اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرہ ساکت ہو چکا تھا اور وہ صرف یہی دہرا رہا تھا، میں نے جہنم کو دیکھ لیا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ، سیاح اور پیرانارمل ریسرچرز اس قلعے میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اندر آوازیں سنائی دیتی ہیں، کالے سائے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ قلعے کے کچھ کمرے آج تک تالے میں بند رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ کھول دیے گئے تو جو چیزیں صدیوں سے اندر قید ہیں وہ دوبارہ آزاد ہو جائیں گی۔ کیا واقعی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دوزخ کا دروازہ موجود ہے، یا یہ صرف ایک پرانا خوفناک افسانہ ہے؟ فیصلہ آپ کریں۔ دوستو، دنیا بھر میں لاکھوں عجیب و غریب بیماریاں اور واقعات کے قصے تو سنے ہوں گے آپ نے، لیکن جو قصہ اب بتایا جا رہا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ یہ واقعہ ایران کی ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ آج تک سائنسدان اور ڈاکٹروں کے لیے انسولوڈ مسٹری بن کر رہ گیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو نہ تو کوئی مشہور شخصیت تھی، نہ ہی کسی فلم کی کردار، بلکہ ایک عام سی لڑکی جو اپنے والدین کے ساتھ ایران کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کا نام تھا صدیقہ اور عمر لگ بھگ 20 سال کے قریب تھی، لیکن صدیقہ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا تھا جو کسی انسان کے ساتھ پہلے کبھی رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ جب وہ روتی تو اس کی آنکھوں سے پانی یا آنسو نہیں نکلتے تھے، بلکہ نکلتے تھے چھوٹے چھوٹے شیشے جیسے ٹکڑے۔ جی ہاں، ایسے ٹکڑے جو نہ پوری طرح صاف تھے نہ دھندلے تھے، بلکہ کچھ لوگ انہیں کرسٹل ٹیئرز کہنے لگے تھے۔ یہ واقعہ پہلی بار 1996 کے قریب سامنے آیا، جب صدیقہ کے والدین نے محسوس کیا کہ بیٹی کی آنکھوں سے عجیب چیزیں نکل رہی ہیں۔ پہلے انہیں لگا شاید کوئی معمولی الرجی یا آنکھوں کی بیماری ہے، لیکن جب انہوں نے یہ شیشے جیسے ٹکڑے ہاتھ میں لے کر دیکھے تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ ٹکڑے روزانہ نکلنے لگے۔ ایک دن تو پورے درجن سے زیادہ گلاس لائک ٹکڑے ایک ہی دن میں جمع ہو گئے۔ صدیقہ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ آنکھوں کے ماہرین، نیورولوجسٹ اور کئی اسپیشلسٹ نے اس کا معائنہ کیا، مگر نتائج حیران کن تھے۔ تمام سی ٹی سکینز اور بلڈ ٹیسٹ نارمل تھے۔ آنکھوں میں نہ کوئی زخم تھا، نہ ہی کوئی آرٹیفیشل گلاس یا باہر سے ڈالے گئے ذرات کا سراغ ملا۔ میڈیکل سائنس اس واقعے کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ کچھ ڈاکٹروں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ کسی ریئر ڈیزیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو اسپرچول یا سپر نیچرل طاقتوں سے بھی جوڑا۔ یہ واقعہ مقامی میڈیا تک پہنچا اور جلد ہی ایک ویڈیو ایویڈنس منظر عام پر آئی۔ اس ویڈیو میں صدیقہ کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے یہ کرسٹل ٹیئر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ویڈیو نے نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر میں سنسنی دورا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کلپ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ شاید یہ سب اٹینشن سیکنگ ڈس آرڈر کا نتیجہ ہے، یعنی صدیقہ شاید کسی نفسیاتی کیفیت کا شکار ہو یا میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہو، لیکن آج تک اس بات کا کوئی سالڈ پروف نہیں ملا۔ آج بھی صدیقہ کا یہ واقعہ ان چند واقعات میں شامل ہے جو انسالوڈ مسٹریز کے زمرے میں آتے ہیں، جہاں انسانی جسم میں وہ کچھ ہوتا ہے جو نیچرلی ممکن ہی نہیں۔ کیا یہ سچ تھا یا کوئی فریب؟ دوستو، یہ کہانی ہے امریکہ کی ریاست اوکلاہوما کے شہر ٹلسا کی، اور وقت تھا 1944 کا۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا کیرل این اسمتھ۔
بظاہر یہ عورت اکیلی اور خاموش تھی، لیکن لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ دراصل ایک ایسی عورت تھی جو دوسروں کے ذہنوں پر قابو پانے کا ہنر رکھتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سائیکالوجیکل کنٹرول، ہپنوسس اور شاید کالا جادو تک جانتی تھی۔ اس کے اثر میں آ کر لوگ اپنی پہچان تک کھو بیٹھتے تھے۔ کیرل کے گھر میں 2 لڑکیاں رہتی تھیں جنہیں محلے والے عام کرایہ دار سمجھتے تھے، مگر جب پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ نیچے تہہ خانے میں اندھیرا تھا، سناٹا تھا اور قید تھی وہی 2 لڑکیاں۔ ان لڑکیوں نے بتایا، ہمیں سالوں سے اس نے قید کر رکھا ہے، ہم دن رات اس کے لیے کام کرتی ہیں، وہ ہمیں ہپنوٹائز کرتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم باہر نکلے تو مر جائیں گے۔ یہ کوئی عام قید نہیں تھی، یہ تھی ایک ذہنی غلامی۔ کیرل نہ صرف ان سے کام لیتی بلکہ ان کے پیسے، جائیداد، بینک اکاؤنٹ سب اپنے قبضے میں کر چکی تھی۔ اس نے ان کی سوچ، آزادی، یہاں تک کہ ان کی پہچان تک چھین لی تھی، اور یہ سب وہ اتنے سکون سے کرتی رہی کہ محلے والوں کو کبھی شک تک نہ ہوا۔ پولیس کو کیرل کے خلاف ایک مشکوک فائنینشیل رپورٹ ملی۔ جب انہوں نے تحقیقات شروع کی تو آہستہ آہستہ وہ گھر کھلنے لگا جہاں سالوں کی قید چھپی ہوئی تھی۔ چھاپے کے وقت دونوں قیدی لڑکیاں ڈری ہوئی تھی، کمزور اور ذہنی طور پر ٹوٹی ہوئی حالت میں تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر خود پولیس لرز گئی۔ جب یہ کہانی خبروں میں آئی تو لوگ اس گھر کو ہیکس ہاؤس کہنے لگے۔ ہیکس ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جادو، نحوست یا کالا اثر۔ اور واقعی جو کچھ اس گھر میں ہوا تھا وہ کسی سادہ جرم سے کہیں آگے تھا۔ وہ گھر بعد میں گرا دیا گیا، لیکن آج بھی اس جگہ سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں وہاں ہوا میں کچھ عجیب ہے، جیسے کوئی نظر اندر سے دیکھ رہی ہو۔ کیا واقعی کیرل کسی ہپنوسس یا جادو کا سہارا لیتی تھی، یا صرف ایک ایول مائنڈ تھی جو انسانوں کو غلام بنا سکتی تھی؟ یہ راز آج بھی انسولوڈ مسٹری میں شامل ہے۔ یہ کہانی ہے 19ویں صدی کے یورپ کی، ایک خوبصورت مگر غریب ملک آئرلینڈ کی، جہاں زیادہ تر لوگ اپنی روزمرہ خوراک کے لیے صرف ایک ہی چیز پر انحصار کرتے تھے، اور وہ ہے آلو۔ آلو آئرلینڈ کے دیہاتوں میں ہر جگہ اگتا تھا، کھانے کا بنیادی ذریعہ تھا، اور غریب طبقے کے لیے تو گویا زندہ رہنے کا واحد سہارا تھا۔ لیکن 1845 میں قدرت نے ایک ایسا قہر نازل کیا جو تاریخ کے بدترین انسانی سانحات میں سے ایک بن گیا۔ فیٹوفیتورا انفیسٹنس نامی ایک عجیب و غریب فنگس اچانک آلو کی فصلوں پر حملہ آور ہوئی۔ یہ ایک فنگس جیسا وائرس تھا جو زمین میں نمی کے ساتھ پھیلتا، پودوں کی جڑوں کو کھا جاتا اور آلو کو سڑنے پر مجبور کر دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھیتوں میں سبز آلو سیاہ پڑ گئے۔ لوگوں کو پہلے یہ سمجھ نہیں آیا کہ بیماری کیا ہے، کچھ نے ویسے ہی آلو کھانے شروع کر دیے اور وہ شدید بیمار ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ اور تھا ہی نہیں، نہ کھاتے تو بھوکے مر جاتے۔ اس قحط میں صرف 3 سال کے دوران لاکھوں افراد بھوک اور بیماریوں سے ہلاک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ مرے اور 20 لاکھ سے زیادہ آئرلینڈ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آلووں کو فنگس لگنے کی وجہ سے ان ممالک کی اتھارٹیز نے ملکہ وکٹوریہ کو اس فصل کی تباہی کے بارے میں بتایا اور ملکہ سے یہ التماس کی کہ وہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ اس دور میں آئرلینڈ پر انگریزوں کی حکومت تھی، پر ملکہ وکٹوریہ نے کارن لا واپس لے لیا۔ ایسا کرنے سے اناج کی قیمت کافی حد تک کم ہو گئی، تب بھی خشک سالی ختم نہ ہو سکی۔ آج بھی آئرلینڈ میں کئی یادیں اور قبریں موجود ہیں جہاں ایک ہی خاندان کے 5-6 افراد ایک ہی وقت میں دفن کیے گئے تھے۔ یہ سب کیوں ہوا، یہ آج بھی ایک تاریخی سوال ہے۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔